یہ کیسے پتا چلے کہ یہ خواہش اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی؟ اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے۔ خواہش کا رخ اگر اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے۔ اور اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے تو یہ تمہاری اپنی ہے، اور اس خواہش کا مقصد جو ہے وہ نفس ہے۔ آپ نے مرکز کو دریافت کرنا ہے، آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ مثلا خواہش یہ ہے کہ یہاں پر دنیا میں ترقی کریں گے تو یہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے، اور یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے یہیں سے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خواہش اس مالک کی طرف سے آئی ہے اور ادھر ہی جانا چاہتی ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ خواہش جو ہے من اللہ ہے اور اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہشات کی بہت کثرت ہوتی ہے، لیکن انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ بس اس کی پہچان کا آسان نسخہ یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنے کی خواہش تمہاری ہے اور نکلنے کی خواہش اس کی ہے۔ انسانوں کی خدمت کی خواہش اس کی ہے اور انسانوں کو استعمال کرنے کی خواہش آپ کی ہے۔ تو یہاں پر قوت حاصل کرنا آپ کی خواہش ہے اور یہاں خدمت کا جذبہ پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہ خواہشات ہیں جو بزرگوں اور پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کرنے والوں پر بھی رحمت کی۔ وہ یہ سن کر رحمت للعالمین نے اس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واحد شخصیت مبارکہ ہے کہ آپ نے نہ ماننے والوں کو سزا کبھی تجویز نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی معاف فرمایا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے، اور جو پیغمبروں کے ہاں بھی خواہشات رہتی ہیں، اس قسم کی خواہش اگر آپ میں پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثلا ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، اب بد دعا نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر خیال آیا کہ اس کو معاف کر دیں، جبکہ بد دعا کی تیاری ہو چکی تھی لیکن معاف کر دینے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور پھر کہا کہ معاف کر دیا۔ تو یہ خواہش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ خواہش جو پیغمبروں کی خواہشات کی اطاعت میں پیدا ہوئی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو ولیوں کی خواہش کی اطاعت میں آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مرکز فرعونیت کی اطاعت میں آئے وہ آپ کے نفس کی بات ہے اور سزا کی بات ہے۔ خواہش تو پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن خواہش کو پہچاننا ہی زندگی ہے۔ تو آپ خواہش کو پہچانتے جائیں، خواہش آتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہم نے کمپیوٹر سیٹ لگایا ہوا ہے کہ یہ خواہش گئی اور یہ اصلی خواہش ہے، اس کو آنے دو۔ تو آپ وہ اللہ ہی کی طرف لے جائے گی، جس طرح وہ لے گئی بوئے علی سوئے علی۔ تو وہ جدھر سے آئی تھی ادھر ہی لے گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا، اور ادھر سے آنے والی چیز آپ کو ادھر نہیں رہنے دے گی۔ تو خواہش کا مطلب ہے کہیں لے جانے والی چیز، اور جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو اور پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے۔ بس پھر خواہش کا علاج ہو گیا۔ آپ نے صرف خواہشات کی سلیکشن کرنی ہے۔ آپ نے اور کیا کرنا ہے؟